پروگرام گیسٹ اسٹار کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ثانیہ حارث. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے شو میں بہت نامور شخصیات کو ویلکم کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کچھ کوالٹی سے کچھ کام ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک نام کمایا ہے. تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے جو ایک دانشور ہیں، کالمسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور بہت معروف شاعرہ بھی ہیں. تو آئیے آج ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کا. تو آپ کا بہت بڑا نام ہے اس فیلڈ میں. ہم تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے یہ کس طرح سے رائٹنگ کب سے شروع کی. آپ تھوڑا سا اپنے شروع کے انیشیل دن اور ان کی جو اسٹرگل ساتھ ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا. تھینک یو ثانیہ فار ہیونگ می ان یور شو. اور میرے لیے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ایک وہ خاتون جو کہ خود بھی ایک اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں جس میں کہ زندگی جو ہے بہت آسان نہیں ہے. تو خواتین کا آنا آج کے دور میں تو شاید اتنا مشکل نہیں تھا. جس دور میں ہم نے یہ کام شروع کیا، جب لکھنے کا، پڑھنے کا، یہ سارے کام، وہ ایک بہت، آپ کو بھی شاید اس چیز سے ادراک ہو کہ یہ بڑا ایک ٹف کام تھا. اور جوں یہ لائف ہے، یہ لائف میں جیسے جیسے ایڈیشن ہوتی جاتی ہے اس طرح آپ کی مشکلیں بھی آسان ہوتی جاتی ہیں، چونکہ آپ بھی من جاتے ہیں اور معاشرے میں بھی آپ کے لیے اسپیس پیدا ہوتی رہتی ہے. تو میرا ہی سفر جو تھا زندگی کا، اس میں یہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ 6 بہن بھائی اور 2 والدین، ایک ماں اور باپ. اور ہمارے والدین کی امیدیں جو تھیں وہ تو تھیں، لیکن ہر بچہ جو ہے وہ اپنے ایک الگ سے اپنی زندگی کی امید لے کے پیدا ہوتا ہے. اور وہی اسی طرح میرے گھر میں چونکہ میں بہنوں میں بڑی تھی اور سرگودا کانوینٹ میں پڑھتی تھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد میرے لیے ایک بہت بڑا یہ چیلنج تھا کہ مجھے آگے لاہور میں شفٹ ہونا ہے، لاہور کے کالج میں داخل ہونا ہے. تو میری چونکہ نانی لاہور میں رہا کرتی تھی، تو اب میرے لیے ایک بہت وہ ایک تھا. تو میں نے کہا کہ میں نے سرگودا میں کالج کی ایجوکیشن نہیں کرنی. تو پھر دیٹ واز جسے کہتے ہیں نا ہمارے گھر کی کروٹ بدلی ادھر سے. تو میں آئی واز دا پائنیئر کہ میں لاہور سیٹلرز میں. تو میں پھر پورا قافلہ گھر کا، میرے پیچھے پیچھے سب لوگ شفٹ ہوئے، اور پھر سارے میرے چھوٹی بہنیں بھی اور بھائی بھی وہ. تو باقی میری تعلیم پھر لاہور کالج میں اور پھر پنجاب یونیورسٹی میں. تو جیسے کہ آپ نے جی نہیں اٹس فائن، لیکن یہ ہے کہ وہ یوں ہوئی اور اس سے پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. تو یہ زندگی میں، لیکن لکھنے کا چونکہ شوق تھا، ڈبیٹس کا شوق تھا، بات کرنے کا شوق تھا. وہ اب سمجھ آئی کہ وہ جو ہم دوسروں سے مختلف تھے وہ اس لیے تھے کہ ہم بھی گڑیوں کے ساتھ بھی کھیلتے تھے، سارے کام کرتے تھے، لیکن تخلیق کے کام میں زیادہ دل لگتا تھا. تو اب اتنا وقت گزرنے کے بعد جب پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ پھر نظر آتا ہے کہ مختلف ہونے کی معقول وجہ تھی. تو وہ معقول وجہ پھر ہمیں اپنی رائٹنگز میں اور جو اپنے سفر میں، جسے جرنی آف لائف جسے کہتے ہیں، تو کبھی کبھی یہ ان نون جرنیز بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے ہمارے فیصلے کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے اندر اپنے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں. لیکن میرے خیال میں زندگی میں سب سے اچھا یہی ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کر دیں اور باقی پھر رزلٹ چھوڑ دیں اس قدرت کے اوپر جو ہمارے فیصلوں کے اوپر قدرت رکھتا ہے. جی، ویری ویل سیڈ. اچھا، جیسے آپ نے بات کی اس شروع کرنے سے پہلے کہ آج کے دور میں خواتین کے لیے بہت آسان ہے ڈفرینٹ فیلڈس میں، بہت ایسی بھی فیلڈ جن کا ہم نے پہلے نہیں سنا تھا، بٹ وہ آگے ایکسیل کر رہی ہیں، وہ اس میں آ بھی رہی ہیں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے. جب آپ نے یہ شروع کیا کالج یا ایون اسکول کے ٹائم سے، تو آپ کو گھر سے بہت اس طرح سپورٹ ملی، اور ایون گھر سے اگر نہیں تو آپ کو اپنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس وغیرہ سے اور جنرلی فرینڈس اور جو آپ کے ٹیچرز اور جن کے ساتھ آپ اپنا ٹائم گزارتے ہیں، کس طرح سے آپ کو سپورٹ ملی، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا ایک بہت بڑا ایک ہاتھ تھا آپ کی اس سکسیس پہ جو آج یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اچھا، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو ہمارے بھی کچھ واضح ہوتی جاتی ہے صورتحال.
یعنی ہمیں پاسٹ کی. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ہماری امی سخت ہیں، تو لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا تو ہم نے معاشروں کو اور کھل کے دیکھا. چونکہ میں بہنوں میں بڑی تھی، تو آپ کو پتہ ہے بڑی بہن ہونے کے ناطے والدہ کے لیے ایک بہت بڑا یہ، اور میں ہی وہ اس فیلڈ میں جانا چاہتی تھی جو کہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہ رہی تھی اور انجینئرنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، تو اس کا اظہار بھی کرتی اور اس میں مطلب ایکٹیویٹیز دوسری میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. لیکن اب وہ اس دور میں میرے خیال میں والدین آپ کو پڑھاتے بھی ہیں، لیکن والدین آپ کو سیکیور بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمارا دور آج سے کافی برس پہلے کی بات ہے. اس دور میں ظاہر ہے لڑکیوں کے لیے پہلے تو پڑھانا، پھر ان کو فیلڈ میں بھیجنے کے لیے ایسی فیلڈ کا انتخاب کرنا، یہ بھی ایک بہت مشکل بات تھی والدین کے لیے، چونکہ ہم خود اپنی فیلڈ کا انتخاب نہیں کرتے تھے. ہمارے پڑھنے لکھنے کا انتخاب وہ والدین کرتے تھے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ والدین نے اسکول اور کالج کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوتا تھا، تو وہ بھی ہماری فیلڈ کا انتخاب کرتے تھے. لیکن ہمارے اندر وہ ایک اخلاقی قدروں کی ایسی، جسے کہتے ہیں نا احترام تھا، کہ ہم ان جن کالجز اسکول کا انسٹیٹیوشنس کا والدین نے نہیں دیکھا ہوا منہ، تو وہ کہتے تھے کہ چونکہ ٹرینڈ یہ ہے تو یو مسٹ ہیو ٹو ڈو اٹ. تو پھر بھی میرے خیال میں پھر بھی وہ والدین چونکہ بچوں کے لیے ہمیشہ بہتر ہی سوچتے ہیں، اور اس دور کے اکثر لڑکیاں تو مانتی ہی والدین کے، اور لڑکے بھی عام طور پہ اسی رجحان کے ساتھ سفر کرتے تھے. تو ہمارے گھر میں بھی یہ بالکل نہیں تھا کہ آپ وہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں حصہ اس طرح لیں کہ آپ کل کو کوئی میڈیا میں کام کریں، یا بعض دفعہ تو ایسا ہوتا تھا گھریلو کاموں سے تو ہمیں فرصت مل جاتی تھی، لیکن میری والدہ کا یہ ہوتا تھا کہ بس نہ تم لوگوں کی کہیں تصویر آئے، نہ تم لوگوں کا کہیں انٹرویو آئے میرے ہونے میں، اور باقیوں میں تو پھر میں نے راہ ہموار کر دی نا ان کے لیے، تو وہ تو ہوتی گئی. لیکن چونکہ ایک سپارک تھا میرے میں، اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے ریولٹ کیا، تو وہ ریولٹ اتنا سخت، لیکن اس میں میرے فادر نے مجھے بہت سپیس دی، میں یہ سمجھتی ہوں. والدہ کو غصہ بھی آتا تھا، بڑے بھائی تھے تو ان کے اوپر وہ ان کو کہتی بھی تھیں کہ یہ بہت غلط ہے سوسائٹی میں یوں نکلنا جانا نا، یعنی مشاعرہ پڑھنا ریڈیو پہ یا خبریں سنانا، مطلب اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے تو یہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا. لیکن پھر بھی میرے والد صاحب نے، میں ان کو بہت بلکہ کریڈٹ دیتی ہوں کہ میں اپنی ذات نہیں بلکہ ہم چاروں بہنوں میں، بلکہ ہمارے گھر کے ماحول میں میرے والد نے خواتین کو پڑھانے، اور ان کو، میری والدہ نے تو یقیناً ہمارے اوپر بہت محنت کی، لیکن اگر ہمارے والد، پہلی تو بات ہے وہی ہمارا ساتھ نہ دیتے، میری والدہ کا ساتھ نہ دیتے، اور پھر ان کا ساتھ ہونے کے علاوہ وہ ان سے بھی ہی آلویز فاٹ اباؤٹ اس، کہ وہ کہتے تھے کہ ان کو ضرور یہ کام کرنا چاہیے، اور ان سے بعض دفعہ چھپا کے بھی ہمیں، اگر ہماری جو دلچسپی ہوتی تھی اس میں دلچسپی. تو یہ ایک بڑی اس طرح کی چیزیں تھیں جس میں میں سمجھتی ہوں کہ مرد جو ہے وہ عورت کو اس چیز کے لیے اسپیس ضرور، آج کی تو میں جب دیکھتی ہوں سوسائٹی میں، وہ مرد آپ کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے، آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا والد ہو سکتا ہے، وہ یا آپ کا کولیگ ہو سکتا ہے، آپ کا استاد ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے معاشرے میں وہ. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں، ابھی آپ خود غالباً آپ کو ایکسپیرئنس رہا ہے باہر رہنے کا، آپ اس چیز کو اچھی طرح جانتی ہیں کہ اب مجھے ایک عرصہ باہر رہنے کے بعد میں نے خود اپنے سٹوریز میں جو دیکھا ہے وہاں پہ، کہ وہاں کے سٹیزنز، خواتین کو بھی وہی مشکلات جس دور میں ہمارے یہاں مشکلات تھیں، ان کی نوعیت تھوڑی کم ہو سکتی تھی، لیکن وہ میں سمجھتی ہوں وہ ٹرینڈ فضا میں ہوتا ہے.